الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. صدق اللہ العظیم. یہاں ان بنی اسرائیل اور یہود کی ایک اور شرارت، جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ ان لوگوں کی عادت ہے مسلمانوں کے اندر اسلام، دین، پیغمبر، تعلیمات اسلامی، ان کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کرنا. اور اس طرح کی آج کل تو باقاعدہ فنڈنگ ہوتی ہے، اس طرح کے لوگوں کو آگے کیا گیا ہے جو شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں. اس زمانے میں بھی ان لوگوں نے ایک شک اور شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی. اسی شک اور شبہ کے بارے میں یہاں بات آ رہی ہے. وہ کیا تھا؟ پہلے اس چیز کو سمجھے. نسخ، نسخہ ینسخ نسخن، یہ نسخ کے بارے میں ہے. نسخ کے لفظی معنی ہوتے ہیں، لکھنے کے بھی آتے ہیں، نسخہ جسے کہتے ہیں نا، لیکن اصطلاح شریعت میں اس کا وہ معنی مراد ہے جو زائل کرنا ہے. اس کا معنی زائل کرنا، ہٹا دینا، ختم کر دینا. تو زائل کرنے کے معنی میں تو یہاں بھی یہی معنی مراد ہے، زائل کرنا. یہ ہوتا کیا ہے کہ بھائی ابھی ایک آرڈر جاری ہوا اور کچھ عرصے بعد اس کو کینسل کیا، اس آرڈر کو ختم کر دیا، تو یہ نسخ ہے. تو دنیا میں یہ عام طور پر ہوتا ہے، یہ ایک عمومی چیز ہے. بین الاقوامی سطح پر آپ دیکھیں کوئی قانون بن جاتا ہے، پھر اس کو منسوخ کیا جاتا ہے. بات پاس کی جاتی ہے کسی اسمبلی میں اور پھر بعد میں اس کو منسوخ کر کے یا کینسل کرتے ہیں یا پھر اس کی جگہ کوئی اور لے آتے ہیں. سمجھ گئے؟ یہ عام عمومی ہوتا ہے. گھروں کے فیصلوں میں بھی اس طرح کا ہوتا ہے، گاؤں دیہات کے فیصلوں میں، شہری فیصلوں میں، ملکی فیصلوں میں، بین الاقوامی قوانین میں اس طرح کی چیز عام ہوتی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کو کینسل کرنے کی وجوہات کیا ہے؟ تو پہلی وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ بھئی وہ فیصلہ غلط تھا تو اب درست فیصلہ کر دیا، اب اس کو درست کر دیا. ایک صورت یہ ہوتی ہے. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ اب ایک قانون یا ایک چیز پاس کی گئی، ایک بل پاس کیا گیا، لیکن 10 سال کے بعد کیا ہونا تھا کچھ پتہ نہیں تھا. تو اب 10 سال بعد پتہ چلا کہ اب وہ تو ہمیں اس وقت پتہ نہیں تھا تو اس لیے کر دیا ہم نے، لہٰذا اب اس کو منسوخ کیا جاتا ہے. اس طرح کیا جاتا ہے. یا پھر ایک تیسری صورت ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت موجودہ دور میں کون سی چیز لاگو ہونی ہے، کون سا قانون ہونا چاہیے، کون سا بل آنا چاہیے. اب نافذ کرنے والے کو یہ بھی پتا ہو کہ آئندہ 10 سال بعد یہ چیز اس طرح نہیں رہے گی. جو قانون لاگو کرنے والا ہے اس کو یہ اندازہ ہے کہ 10 سال بعد اس طرح کی کا نہیں ہوگا. یہ عام طور پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. عام زندگی میں آپ دیکھیں تو کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں نا بیمار، ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ اس کا تو آپریشن ہونا ہے. ابھی مثلاً کل رات ہم ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے تو وہاں اس کا آپریشن ہونا تھا، لیکن آپریشن فوری طور پر نہیں کیا کیونکہ اس کا بدن، اس کی باڈی، اس کی صحت اس کے لیے متحمل نہیں تھی. تو اس کو 3 مہینے کے لیے دوائیاں دی. اب ان دوائیوں کے بعد کچھ بحال ہو جائے گا، بحال ہونے کے بعد پھر 3 مہینے بعد انہوں نے تجویز کیا ہے ڈاکٹروں نے کہ اس کا آپریشن کیا جائے گا. کوئی اس کے جگر میں کوئی مسئلہ تھا. اب یہ یوں عام زندگی میں بھی اسی طرح کا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈاکٹر کوئی احمق بیوقوف تھا تو ابھی دوائی کچھ اور دے رہا ہے، 3 مہینے بعد پھر اور کچھ کر رہا ہے. نہیں، یہ عین اس کے مزاج کے مطابق ہے، کام ہے، عقل میں آنے والی بات ہے. عین مزاج کے مطابق ہے کہ اس وقت اس کی صحت اس کے لیے متحمل نہیں ہے اس آپریشن کی، اس لیے اس کو اس کے لیے تیار کیا جائے، اور تیار کرنے کے بعد پھر وہاں جب پہنچے صحت وہاں تک پوری ہو جائے تو پھر اس میں اس کا وہ علاج، بڑا علاج کیا جائے اس کا. یہ ہے عام زندگی میں بھی انڈرسٹوڈ چیز ہے یہ. لیکن یہاں اسلامی تعلیمات جو انسان بنا ہے اس میں بھی ہو بہو یہی چیز ہے. پہلی 2 صورتیں تو نہیں ہو سکتی نا کہ اللہ نے العیاذ باللہ کوئی غلط فیصلہ کیا. قدیر ہے، وہ سب کچھ جانے والا ہے، ولی ہے، آسمانوں و زمینوں کا وہ مالک ہے. ایسا مالک، ایسی ذات، ایسی قدرتوں والی ذات
اس سے تو یہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی غلط فیصلہ کر دے. اور نہ یہ ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا ایسا مالک اس کو بات کا پتہ نہیں تھا، ایسا بھی نہیں تھا، بلکہ انسان کو پیدا کیا، اس کی فطرت کو اچھی طرح جانتا ہے، تو اس فطرت کے مطابق اس کے قوانین اس طرح یوں بدلتے رکھے. شروع میں کیسا ہونا چاہیے تھا؟ مثلا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت انسانیت نئی نئی تھی، انسان نیا نیا تھا، اب انسانیت کا وجود نیا نیا وجود تھا. اس وقت ان کے لیے کس قسم کے احکام ہونے چاہیے. پھر بعد میں جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو کس طرح کے احکامات ہونے چاہیے، زمانہ گزرتا گیا کس طرح کے احکامات ہونے چاہیے، اس کے بعد دوسرا زمانہ آیا کس طرح کے احکامات ہونے چاہیے. پھر یہ اس انسان کے اس تحمل اور انسان کے اس برداشت، انسان کے اس صلاحیت کے مطابق اس کو پھر احکامات دیتے گئے، اور انسانیت کی تکمیل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک چلتی رہی. یہی وجہ ہے کہ اگلی شریعت آ گئی تو پچھلی شریعت منسوخ ہو گئی. آدم علیہ السلام کے زمانے کی باتیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں رہی، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی وہ باتیں شریعت کی، قانون کی، وہ باتیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں رہی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو قانون تھے وہ اس طرح کے ہو بہو بالکل وہ نہ رہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے. تو ان تمام میں جتنی چیزیں تھیں ساری کی ساری ہو بہو وہ نہیں رہی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، کیونکہ یہ امت آخری تھی. تو اس کو بھی ابتدا میں کچھ اور قسم کے احکامات تھے، بعض، سارے نہیں، بعض احکامات کچھ اس طرح کے تھے، اس کے مزاج کے مطابق اس کو برابر کرنا تھا. پھر ہوتے 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 آخر میں فائنل کر دیا، فائنل کر کے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اب دین مکمل ہو گیا، اب اس میں تبدیلی نسخ وغیرہ کچھ نہیں ہوگا. تو زمانہ رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے میں بھی اس طرح کی چند مثالیں آپ کو ملیں گی کہ جہاں یہ تبدیلیاں ہوتی رہی، اور سابقہ شرائع میں بھی سے بھی بہت ساری چیزیں بعد کی شریعتوں میں منسوخ ہوتی رہی. ایک دین ہے، عقائد ہیں، اس میں تو کوئی، وہ تو ٹھوس ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے عقائد، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. لیکن احکام اور قوانین کی بات میں کر رہا ہوں، تو ان میں اس طرح کی تبدیلی عین انسانی فطرت کے مطابق ہے، عین انسانی ماحول کے مطابق ہے، عین انسانیت کی جو نیچر ہے اس کے مطابق ہے. تو یوں ہوتا رہا ہے، سمجھ گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ احکام سخت تھے کیونکہ یہ قوم ہی ایسی تھی، ان کے لیے سخت احکامات لانا تھا. بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آ کے وہ نرم پڑ گئے وہ احکامات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اعتدال آ گیا پھر ان احکامات میں. تو یہ ان کے مزاج کے مطابق ہوتا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فطرت سے خوب واقف ہے، خود خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس کی مزاج کو بھی جاننے والا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن میں جو نسخ ہوا ہے اس کی بھی چند مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی قرآن میں کہ ابتدا میں ایک حکم تھا وہ سخت تھا، بعد میں نرم کیا گیا. ابتدا میں نرم تھا، بعد میں سخت کیا گیا. مثال کے طور پر عام طور پر اس کی مثال شراب سے دی جاتی ہے کہ شراب ایک حرام چیز ہے، لیکن ابتدائی اسلام میں فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکدم پابندی نہیں لگائی، اس لیے پی جاتی تھی، شراب پیتے تھے، سمجھ گئے. لیکن پھر کہا کہ اس کو تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے کہا کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، بس اتنی سی بات کہہ دی گئی کہ اس کا جو برائیاں ہیں وہ زیادہ ہیں اس کے فائدے کے مقابلے میں شراب کی. اتنی سی بات کہہ دی، یکدم پابندی نہیں لگا دی. پھر اگلے مرحلے میں جا کے کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی، شراب کے نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. یہاں بھی فوراً نہیں کہا، پھر آخر میں اٹل فیصلہ آ گیا. اس کے مزاج کو بنایا گیا اس کے مطابق. جیسے میں نے ڈاکٹر کی مثال دی نا، وہ تو انسانی مثال ہے، یہ تو اللہ کا تو قانون ہی کامل اور مکمل ہے. آخر میں کیا کہا؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ایسا ہے کہ ان تمام چیزوں میں خمر کو شامل کر کے کہا گیا کہ مکمل ہے، پابندی لگا دی گئی. فہل انتم منتہون، یہ گویا کہ پابندی لگ گئی. تو اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پہلے تو یوں کہا تھا، بعد میں یوں کہا، تیسری مرتبہ یوں کہا. یہ کیوں کیا گیا؟ یہ عین انسانی مزاج اور اس عقل کے مطابق چیز ہے یہ. اب اس چیز کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کے دلوں میں یہودی شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو احکام تھے ہمارے باپ دادا کے زمانے میں، دیکھو تمہارا نبی آ کے کہتا ہے کہ ان میں تبدیلی آ گئی. یہ کیا ہوا؟ یہ کیسی شریعت ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ کیسا قرآن ہے؟ ٹھیک. اور پھر اس میں بھی شریعت کے اندر ہی بھی آ کے کہنے لگے کہ دیکھو پہلے حکم کچھ اور، بعد میں کچھ اور، بعد میں کچھ اور. اس طرح کی شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، حالانکہ یہ عین فطرت کے مطابق چیز تھی. ابتدا میں مسلمان بہت کم تھے تو اس زمانے میں اللہ کا حکم تھا صبر کرنے کا. مدنی زندگی میں مسلمان ایک قوت پکڑ گئے تو اب اللہ کا حکم آ گیا جہاد کا. جہاد کا مکی زندگی میں حکم ہی نہیں تھا. تو یہ کہ نسخ ہے، لیکن اس نسخ کا مطلب کیا ہے؟ انسانی مزاج کے مطابق اللہ رب العزت نے احکامات کو دیے ہیں. اور پھر آخر میں کہا
کہ نبی آخری ہے، تو یہاں اب شریعت مکمل ہو گئی، اب نسخ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نسخ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ جو قرآن اس زمانے میں نازل ہوا، جو احکام اس زمانے میں تھے، قیامت تک کے لیے انا وساعت کہاتین کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اور قیامت اس طرح دو انگلیوں کا اشارہ فرمایا کہ گویا کہ میں یہ ہوں، میرے بعد دوسرا نبی اور کوئی شریعت نہیں آئے گی، قیامت آئے گی۔ تو یہ انسانیت کی تکمیل ہو چکی ہے، مکمل احکامات اس کو دے دیے گئے ہیں۔ تو آپ ترجمہ ذرا دیکھیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ماں جو کچھ ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، او ننسیہا یا ہم بھلا دیتے ہیں اس کو، نسخ ینسخ نسخا منسوخ کرنا، زائل کرنا، ننسیہا انسا ینسی انسا باب افعال سے ہے، نسیہ ینسا کے معنی بھول جانا، انسا ینسی کے معنی بھلا دینا۔ جو کسی آیت کو ہم بھلا دیتے ہیں یا منسوخ کر دیتے ہیں، تو نأتی بخیر منہا او مثلہا ہم لاتے ہیں، عطائی اتی اتیانن کے معنی آنا، باصلہ آ جائے تو تعدیہ کے لئے نأتی ہم لاتے ہیں، بخیر منہا اس سے زیادہ بہتر، او مثلہا یا اس جیسی۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اس سے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ دیکھیں نا، اس سے بہتر اور اس جیسی کا مطلب کیا ہوا؟ یہ میں ایک مثال کے تو سمجھا رہا ہوں کہ ایک ڈاکٹر آپ کو دوائی دے رہا ہے اس وقت، مثلا اسی بیمار کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو ایک دوائی دے دی ہے، ابھی وہ دوائی استعمال کر رہا ہے، وہ میڈیسن لے رہا ہے، ابھی استعمال کر رہا ہے، تو اب 3 مہینے بعد اس کو اٹھایا جائے گا، اٹھا کے یا تو اس وقت حالات اس کی دیکھ کر جیسے اب یہ دوائی کام کر رہی ہے، اب یہ کام چھوڑ رہی ہے، تو اب دوسری ایسی دوائی دے گا جو اسی طرح کی کام کرے گی، مثلیہ ہو گیا۔ یا پھر یہ ہے کہ اب جو دوائی دی گئی تھی وہ جتنا کام اس نے کرنا تھا وہ کر دیا، تو اب اس سے بہتر انداز سے علاج اس کا کیا جائے گا۔ تو اسی طرح حالات کے مطابق بھی ہے کہ آیت تو اس زمانے میں بھی ٹھیک تھی پہلے جو نازل کی گئی، لیکن وہ اس حالات کے مطابق تھی، اب دوسری اس جیسی جو اس وقت کے حالات کے مطابق ہو وہ دے دی جائے گی۔ یا پچھلے جو حکم تھا اس حکم سے ان کا ایک مزاج بنانا مقصود تھا، وہ بننے کے بعد اب اسے بہتر انداز سے اس کا علاج کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ علم تعلم کیا تجھ کو معلوم نہیں، ان اللہ کہ بے شک اللہ، علی پر کل شیء ہر چیز، قدیر قدرت رکھنے والا، قادر ہے۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ قادر ذات ہے، ساری چیزیں اس کی قدرت میں ہیں، سب کچھ وہی جانتا ہے، وہی کرے گا۔ علم تعلم کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ ان اللہ کہ اللہ ہی ہے، لہو کہ اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت، سلطنت، وما لکم من دون اللہ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، من ولی کوئی حمایتی، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا مددگار ہے اور نہ رکھوالا، ولی رکھوالا، نصیر مددگار، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جب وہی کرتا ہے تو پھر تم اس میں شکوک اور شبہات کیوں پیدا کرتے ہو لوگوں کے دلوں میں؟ اگلی آیت میں پھر فرمایا کہ چونکہ ان لوگوں کے اس طرح شکوک و شبہات ڈالنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ یہ لوگ پھر اس طرح کے سوالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کرنے لگے ہوں، بعض صحابہ، بعض جن کے دلوں میں کچھ اس قسم کی بات آ گئی۔ تو یہاں آگے یہ بتایا جا رہا ہے، جب آپ ایک رسول کو رسول ماننے لگے تو پھر جو حکم وہ لے کر آتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ قادر مطلق ذات کی طرف سے آتے ہیں، احکامات جو کہ بالکل عین آپ کے مزاج اور اللہ کی منشا کے مطابق ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے، چاہے آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ہر چیز آپ کی سمجھ میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، اب وہ ڈاکٹر کوئی دوائی اس کے لیے تجویز کرتا ہے، یہ کہے کہ بھائی یہ کس چیز سے بنی ہے، یہ کیوں ہوا ہے، یہ کس طرح کا اثر کرے گی، اس کا کب کیوں ہوگا، یوں کیوں نہیں دیا، وہ کیوں نہیں دیا، اس طرح کی بات ڈاکٹر سے شروع کرے گا، وہ بھگائے گا، جو نکل جاؤ یہاں سے، پاگل ہے تو، یا تو خود ڈاکٹر بن جا، یہ تمام چیزوں کا علم تمہارے پاس ہو، یا پھر میں ڈاکٹر ہوں تو میرے پاس آئے تو جو میں دے رہا ہوں تو اس کے مطابق تم دوائی استعمال کرو۔ اور یہاں تو ممکن ہے کہ ڈاکٹر غلط بھی ہو، لیکن یہاں تو اللہ ہے، اللہ کی کوئی بات تو غلط نہیں ہو سکتی۔ وہ الگ بات ہے کہ تمہاری سمجھ وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے، وہ الگ بات ہے۔ تو اللہ تو جو حکم دے گا تو وہ تو بالکل حق اور سچا حکم ہوگا۔ جو رسول تمہیں بتا رہا ہے تو اس کو بہو اس پر عمل کرنا ہے،
جب ایک دفعہ تم تسلیم کر رہے ہو کہ یہ رسول ہے، یہ پیغمبر ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو پھر اس طرح کے شکوک و شبہات ہر روزانہ ہی لوگ تمہارے دلوں میں ڈالتے رہے تو تم اس میں چلتے رہو گے. اور یہ لوگ جو شکوک شبہات پیدا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح تنگ کرتے تھے. کبھی کہتے کہ اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کبھی کہتے اللہ سے بات ہم خود کرنا چاہتے ہیں، کبھی کچھ جسے پچھلے آیتوں میں ہم نے پڑھا. ان لوگوں کی طرف سے اس طرح کی شرارتی باتوں میں مت آیا کرو، کیونکہ اس طرح کی باتوں میں آؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ان تریدون، کیا اراد یرید ارادتاً چاہنا، ان تریدون کیا تم چاہتے ہو، یا مسلمانوں سے خطاب ہے کہ ان تسالو کہ تم سوال کرنا ہے رسولکم اپنے رسول سے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما جیسا کہ سئلہ سأل یسأل سے مجہول ہے، یہ پوچھا گیا، سوال کیا گیا موسیٰ سے من قبل اس سے پہلے. ومن یتبدل، اور جو کوئی بھی تبدیل کر لے، بدلے میں لے لے کفر کو بالایمان ایمان کے مقابلے میں، فقد ضل سواء السبیل یقیناً وہ بہکا سیدھی راہ سے. ترجمہ دے کہ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں. ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا، نکل گیا. ترجمہ سمجھ گیا؟ کوئی شک شبہ، کوئی سوال؟ یہ نسخ کے بارے میں بات سمجھ آ گئی پوری طرح، اور اسی طرح اس آیت کے بارے میں. چلو جی ترجمہ کریں ہم، ترجمہ آپ کریں.